پڑھ لیں. اتنی بات ہمارے سنیوں کو سمجھ میں نہیں آتی. انہیں بول دیا انہیں سن لیے. وہ مسلمان بولا کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں تمہاری خود ہے نا، قرآن پاک میں خود ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قرآن میں ہے نا. تمہارے سرکار کرے کیا؟ انہیں بولا وہ سب نہیں معلوم، تم قرآن تمہاری جگہ رکھ لو. میرے آقا عیسیٰ سے بھی بڑھ کے ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کوئی آ کے آپ کو بولا فاتحہ نہیں دینا قرآن میں ہے کیا، 11ویں نہیں کرنا قرآن میں ہے کیا، بولنا وہ تو قرآن رکھ اپنی جگہ، تیرے کو کیا قرآن معلوم؟ فاتحہ دینا، 11ویں شریف کرنا، درگاہوں کو جانا، یہ قرآن پڑھنے والوں کا طریقہ ہے. یہ جواب دینا، گھبرانا نہیں. وہ مسلمان بھی اڑ گیا. انہیں بولا ہوں گا قرآن میں، تو کیا قرآن کو سمجھتا، تو تو عیسائی. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہم سارے نبیوں سے افضل ہے، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے. اب یہ جھگڑا چل رہا تھا، غوث اعظم گزرے. انہیں بولا المدد یا غوث اعظم، غوث اعظم دستگیر میری مدد فرمائیے، بڑی مشکل میں پھنس گیا. انہیں تو قرآن حدیث کیا کی بیان کر رہا، میرے کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو نہیں ڈرنا، قرآن آؤ نہ حدیث آؤ، ایک ہی بات پہ اڑ جانا، غوث ہمارے ہیں. یا غوث کہنا چاہیے، درگاہ کو جانا چاہیے، جائز. اگر علم کی بات کرا تو ہمارے کنے پکڑ کے لاؤ، مولانا عبد الواسع کے پاس لاؤ، پھر اس کی کتی کتی کریں گے. آپ جواب نے آپ اڑ جانا، جو اڑ گیا وہ سنی ہے. ہاں نیچے نہیں پڑھنا، اڑ جانا. کوئی آپ کو بولا آپ کی ناک ٹیڑھی ہے، وہ تو سن لیتے. آپ کی ناک کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بولے تو سن لیتے. تیرے کو کیا معلوم؟ ہاں وہ جا کے عالم سے پوچھو، وہ بھی سنی، دوغلے عالمانی سنیوں سے. تو اسی طرح انہیں مسلمان بولے حضور بڑی مشکل میں پھنس گیا، انہیں کیا کی پوچھ رہا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عیسائی کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ بھی بات نہیں ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی آپ کے نبی سے افضل ہے. قرآن میں خود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہے، آپ تو جانتے نا حضور، پھر آپ کے نبی مردوں کو زندہ کرے کیا، قرآن میں ذکر ہے کیا؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں. تو سرکار بغداد نے کہا ہمارے نبی ہر نبی سے بڑے ہیں. تو نبی کی کیا بات کر رہا ہے؟ تو یہی چاہ رہا نا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرے نہ کرے، ٹھیک ہے. تو نبی تک کہاں جا رہا ہے؟ اگر یہ غلام کر دے تو مسلمان ہو جائے گا. عیسائی پریشان ہو گیا. انہیں بولا آپ مردے کو زندہ کریں گے؟ ہاں بتا کون سے مردے کو زندہ کروں؟ اگر میں کروں گا تو مان لے گا؟ انہیں بولا ضرور مان لوں گا حضور. ہمارے نبی کی بات کیا کر رہا ہے؟ سارے نبیوں کو نبوت ملی تو ہمارے نبی کی وجہ سے ملی. تو ہمارے نبی تک کہاں جا رہا؟ یہ غلام کو بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، میں اس مردے کو زندہ کر کے بتاؤں گا. انہیں بولا اچھی بات ہے آپ بتائیں گے؟ ہاں میں ضرور بتاؤں گا، بتا. تو انہیں قبرستان لے کے گیا، پرانی خبر ڈھونڈا، پرانی خبر میں کے پاس لے جا کے ٹھہرا کر کے بولا یہ مردے کو زندہ کرو. اب غوث اعظم کی دستگیری پر قربان جائیے، غوث اعظم کی نظر رحمت پر قربان جائیے. غوث اعظم نے عیسائی سے پلٹ کے کہا یہ خبر 200 سال پرانی ہے. دیکھ لیا وہ مردہ خبر میں کب گیا غوث اعظم جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ خبر ہے کہ 200 سال پہلے اس خبر میں اس مردے کو داخل کیا گیا تھا. یہ 200 سال پرانی خبر ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. بولا ہو تو کہا کریے زندہ کر کے بتائیے. غوث اعظم نے پھر بتایا. غوث اعظم نے کہا یہ مردہ پیشے میں گانے والا تھا، اس کو گاتا ہوا اٹھاؤں یا بغیر گاتا ہوا اٹھاؤں؟ یہ گویا ہے، اس کو گاتا ہوا اٹھاؤں یا بغیر گاتا ہوا اٹھاؤں؟ تو اس نے کہا حضور آپ کی مرضی، جیسے چاہے اٹھائیے، جیسا چاہیے کیجئے. تو غوث اعظم نے کہا اچھا یہ بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو اس نے کہا قم بسم اللہ، اے مردے اٹھ اللہ کے حکم سے. غوث اعظم نے جب یہ سنا خبر کی طرف اشارہ کیا اور مردے سے مخاطب ہو کے کہا
اے مردے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ جیسے ہی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حکم سے اٹھ جا، خبر شک ہوئی، خبر پھٹی، مردہ نکلا، ادھر خبر سے مردہ نکلا، عیسائی غوث اعظم کے قدموں پہ گرا اور مسلمان ہو گیا۔ اور عیسائی نے کہا جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ نبی تو بے جان لوگوں کو بھی جان عطا فرما سکتے ہیں، نبی تو مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہو گیا اور غوث اعظم کی کرامت کو معلوم کیا، مان لیا، بتا دیا سارے زمانے والوں کو۔ تو غوث اعظم تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قم باذن اللہ کہتے تھے، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ غوث اعظم جو 200 سال پرانی قبر کے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اور وہ کونے پہچان سکتے ہیں، تو آج بھی غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہمارے جلسے کو دیکھ سکتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ہماری محفل میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم گھروں میں 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، یا غوث کے نعرے بلند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کو یہ یقین ہے کہ جہاں 11ویں ہوتی ہے غوث اعظم کو خبر ہوتی ہے، غوث اعظم وہاں سے ہماری 11ویں کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں تو وہ مقام پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم کی 11ویں ہم کرتے ہیں۔ ان اوپر 11ویں کا کیوں کرنا؟ اس لیے کرنا غوث کی غلامی کا اظہار ہو جائے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے ہم یا غوث کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے، جو مشکل میں مصیبت میں میرے نام کی دعائی دے گا اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشکل میں مجھے پکارو، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی، تمہاری آفتیں دور ہو جائیں گی۔ اب ان اوپر شرک ہے تو کیا غوث اعظم کو نہیں معلوم تھا؟ غوث اعظم نے تو ساری دنیا کا شرک مٹایا، تو لمبی داڑھی کر کے کیا مٹاتا؟ تو خود بہت بڑا مشرک ہے، اس لیے پہلے تیرے کو مٹانا اور یا غوث کہنا چاہیے۔ یہ دھوکے میں مت جائیے، فرے میں مت جائیے، یہ لوگ یا غوث کہنا شرک کہہ رہے، یا غوث کہنا شرک نہیں ہے بلکہ شرک کو مٹانا ہے۔ یا غوث کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے کہا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید، اے میرے نام لیوا، اے میرے چاہنے والا، مت گھبرا، مت ڈر، اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ میری سنتا ہے۔ اس لیے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا مرید، میرا نام لیوا، میرا چاہنے والا، میری 11ویں کرنے والا، میرا جھنڈا اٹھانے والا اگر مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے، مشرق میں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو مغرب سے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اس لیے ہم المدد یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، یا غوث پیران پیر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لگایا، جو یا غوث کہا وہ ولی ہو گیا، ولی ہو گیا۔ اس لیے غوث اعظم ولایت کے سردار ہیں، ولایت کے سلطنت رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اب آپ جو 11ویں کی مخالفت کرنے والا ہے اس سے دوستی رکھیں گے؟ جو یا غوث کے روکنے والا ہے اس سے دوستی رکھیں گے؟ ان سے دوستی مت کیجئے ورنہ آپ بھی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ان بدعقیدہ پکوڑوں سے دوستی مت کیجئے، ان سے رشتہ داری مت کیجئے، ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے، ان کے مدرسے کو چندہ مت دیجئے، ان کو عالم مت سمجھیے، ان کو امام سمجھیے نہیں، یہ تو دوزخ کے غلام ہیں، یہ سمجھیے۔ آپ یہی کریں گے نا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ ان سے پرہیز کریں گے، ان سے رشتہ داری کریں گے؟ ہاں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو 11ویں بدعت ہے شرک کہہ رہے ہیں، بعض لوگ آپ بول رہے کرے تو چلتا، نہیں کرے تو چلتا، انہوں بھی پکوڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 11ویں کرے تو چلتا، فاتحہ دیے تو چلتا۔ جو فاتحہ 11ویں کرتا وہی سنی ہے، وہی نجات والی جماعت والا ہے، وہی حق جماعت ہے۔ اس لیے ہم سنی ہیں، فاتحہ دیتے ہیں،
درگاہ کو جاتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر امام حسین کی مخالفت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر غوث اعظم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ایسے کلمہ پڑھنے والے سے اتحاد نہیں کرتے، ہم کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں کرتے، ہم غوث اعظم کی غلامی پر اتحاد کرتے ہیں۔ بولیے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی تیار ہو جائیے، اس دھوکے سے بچ جائیے، ورنہ مرنے کے بعد نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، دوزخ ہو جائیں گے۔ اگر غوث کی غلامی کا پٹا رہے گا تو خبر میں بھی چھٹ جائیں گے، حشر میں بھی چھٹ جائیں گے، کیونکہ حضور بیروم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اس لیے غوث اعظم نیک لوگوں کے بھی غوث ہیں، ہم گناہگاروں کے بھی غوث ہیں۔ نیک لوگوں کو غوث اعظم اعلیٰ درجے دلاتے ہیں، ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے جلسے کرتے ہیں، اور آپ جو جلسے میں بیٹھ کے بتا دیا کہ ہم غوث اعظم کی غلامی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ 11 جلسے ہیں، آج کا جلسہ 5واں جلسہ ہے، اور کل 6واں جلسہ سلطان شاہی میں مسجد بانو فترو صاحب کے جھنڈے کے پاس مسجد بانو میں سلطان شاہی میں کل کا جلسہ ہوگا، وہاں تشریف لائیے۔ اور آخری جلسہ ہمارا 15 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج پہلا مرکز اہل سنت میں ہوگا، وہاں آپ تشریف لائیے، 11ویں شریف ہوگی، اور وہاں بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملے گی۔ آپ 15 فروری صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یہ بدعقیداؤں کی صحبت سے محفوظ رہ کر غوث و خواجہ کی غلامی کر کے جنت میں جانے کے لیے آئیے۔ بھائی دنیا میں اگر پھنس جائیں گے، ایک دن مر جائیں گے، خبر میں منکر نکیر آئیں گے تو بہت پریشانی ہو جائیں گی، منکر نکیر کا جواب کا سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر غوث کی غلامی کا پٹا رہے گا تو منکر نکیر خود آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تیار ہو جاؤ، ان کی چکنی چکمڑی باتوں میں مت آؤ۔ یہ اہل حدیث، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ جو پکوڑے ہیں یہ آپ کو دوزخ کی طرف پہنچا رہے ہیں، اور ہم آپ کی یہ کوشش کر رہے ہیں آپ اور ہم مل کر سرکار کا دامن تھام کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو میرے بھائی، ہم آپ کو مکاریوں سے، فریب کاریوں سے، عیاریوں سے بچانے کے لیے یہ جلسہ رکھے ہیں۔ اور جامع مسجد افضل گنج میں ہر اتوار کو صبح 10 بجے اہل سنت جماعت کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں تشریف لائیے۔ اس اتوار کو تو آپ کو ضرور آنا ہے، بہت عظیم الشان پیمانے پر سرکار بغداد کی شان بیان کی جائے گی۔ جلسہ فیضان غوث اعظم بہت بڑا جلسہ منایا جا رہا ہے، صبح 10 بجے اتوار کو آئیے، اور اس سے بڑی خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ضرور اس میں شرکت کیجئے کہ حیدرآباد میں پہلی مرتبہ اس وقت 15 فروری کو صبح 8 بجے تاریخی مکہ مسجد سے جلوس غوثیہ نکلے گا، جلوس غوثیہ نکالیں گے اور جامع مسجد افضل گنج میں پہنچیں گے، اور جامع مسجد افضل گنج میں جا کر فیضان غوث اعظم کے عظیم الشان جلسے میں یہ جلوس تبدیل ہو جائے گا۔ آپ تمام نوجوانوں سے میں خواہش کروں گا کہ جلوس غوثیہ میں تشریف لائیے، کیونکہ ہم زمانے والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ انسانوں کی بھلائی کے کام کیے، ہمارے اولیاء اللہ امن و محبت عافیت کو پھیلایا، ہمارے اولیاء کی درگاہوں پر بلا مذہب و ملت ہر کوئی آتا ہے، فیض اٹھاتا ہے۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ جائیے، وہاں سکھ بھی آتے ہیں، جین مت والے بھی آتے ہیں، بدھ مت والے بھی آتے ہیں، ہر مذہب والا آتا ہے اور بارگاہ غریب نواز سے فیض پاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے کام کیے، ان کو دور نہیں کیا، ان کو قریب کر کے ان کو دولت اسلام سے سرفراز فرمائے، اس لیے محبت کا پیغام پہنچایا۔ اور آپ یہ دیکھ کر آپ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ ہندوستان میں آج بھی جہاں مسلمان 11ویں شریف کرتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ تو ہمارے اولیاء اللہ نے ہر انسان کی مدد کی ہے، صرف پکوڑوں کی مدد نہیں کی۔ درگاہوں کو ہر انسان آتا ہے، پکوڑے نہیں آتے، یہ غدار ہیں۔ اس لیے آج یہ پکوڑے
اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام ظلم و زیادتی کرنے والا مذہب ہے۔ ہم یہ ریالی نکال کے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام ظلم و زیادتی کو روکنے والا مذہب ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہے، جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ یہ زمانے کو بتانا ہے۔ اور ہمارے آقا انسانوں کے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا امن و آشتی کے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا رحمت و عافیت کے پیغمبر ہیں۔ یہ زمانے والوں کو بتانے کے لیے اسلام کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے چہروں کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے، اپنے آقا کے تعارف کے لیے، اولیاء کے تعارف کے لیے وہ جلوس غوثیہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ دور میں نکالنا ضروری ہے، نکالنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ حضرات تشریف لائیں گے، ضرور آئیے مکہ مسجد کو 15 فروری صبح 8 بجے اتوار کے دن آپ آئیے۔ مکہ مسجد سے افضل گنج میں 1 گھنٹے کا راستہ ہوگا، اس میں شریک ہو کر سارے انسانوں کو بتا دیجئے کہ ہمارا مذہب امن والا مذہب ہے، ہمارے پیغمبر امن والے پیغمبر ہے، ہمارے اولیاء اللہ رحمت و امن والے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے جلوس میں نوجوانوں کو خاص طور پر کہوں گا، بیٹا آپ ضرور آنا۔ اور آپ کے لیے آپ بولیں گے صبح 8 بجے ہمارے گھر میں پکوان بھی نہیں ہوتا تو ہم کیسا آنا بغیر کھائے؟ آپ بغیر کھائے آ جائیے، ہماری تنظیم آپ کے ناشتے کا چائے کا انتظام کرے گی۔ آپ ضرور تشریف لائیے، غوث کے صدقے میں آئیے۔ غوث اعظم آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ جلسے اور جلوس کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ ضرور بضرور تشریف لائے۔ اب اس خوشی میں ہم نعرے لگائیں گے، نعرے تکبیر۔ ایسا نہیں بھی یہ کیا ہے، سردی ہو رہی کیا؟ ذرا زور سے، اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسینیہ، یا نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے خواجہ، نعرے خواجہ، نعرے خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، پتی پتی پھول پھول، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے۔ اب غوث کے غلام بولیے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی غوث میں اللہ ہماری موت آئے تو غوث اعظم کے قدموں پہ آئے، ان کا نام لیتے ہوئے آئے، رسول پاک کے قدموں پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عرضوں کو پورا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔